دادو اوکے بیٹا میں کروں گی بات ٹے سے۔ دادو میڈ کی آواز دیتی ہیں کہ ٹے آ گیا کیا آج؟ جی وہ تو شام کے آ گئے ہیں۔ اچھا ان کو میرے روم میں بھیج دو۔ اچھا ان کو میرے روم میں بھیج دو۔ میں ٹے کے روم میں جاتی ہیں، دروازہ نوک کرتی ہیں، کیا میں آ جاؤں اندر؟ جی آ جاؤ۔ ٹے جو بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ وی سر آپ کو دادو اپنے روم میں بلا رہی ہیں اوکے؟ اور کچھ میں نہیں بس یہی اوکے جائیں آپ، بس یہی اوکے جائیں آپ۔ دادو ارے آؤ ٹے بیٹا۔ ٹے دادو آپ نے خیر سے بلایا مجھے؟ ٹے پریشان ہو گیا تھا۔ جی بیٹا سب خیر ہے، بس ایک بات کرنی ہے تم سے بیٹا، وہ جنکو کی جون کی قبر پہ لے جاؤ، جنکو کو جون کی قبر پر لے جاؤ۔ ٹے دادو کس بات پہ؟ اس کو بہت غصہ آ گیا، اس کی رگیں تن گئی تھی اور جب وہ بولا تو لہجہ بہت سخت تھا۔ دادو آپ کو نہیں پتہ کہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، اور پھر بھی آپ مجھے یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، اور پھر بھی آپ یہ بات کر رہی ہیں۔ دادو بیٹا ابھی تازہ زخم ہے، اس کو تکلیف ہے بہت، تم لے جاؤ اس کو، ایک بار لے جاؤ بس۔ دادو بیٹا ابھی تازہ زخم ہے، اس کو تکلیف ہے بہت زیادہ، تم لے جاؤ اس کو، ایک بار لے جاؤ۔ ٹے دادو مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور سمجھا لوں گا جنکو کو بھی میں۔ ٹے دادو مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور میں سمجھا لوں گا جنکو کو بھی۔ دادو ٹے رہنے دو تم، میں خود سمجھا لوں گی اس کو، مجھے پتہ ہے تم نے سختی کرنی ہے اس کے ساتھ۔ دادو ٹے رہنے دو میں سمجھا لوں گی، مجھے پتہ ہے تم نے سختی کرنی ہے اس کے ساتھ۔ ٹے دادو آپ نے کچھ دن کا بولا تھا اس کو کچھ نہ کہنے کا، اب میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولے گی، رات کافی ہو گئی ہے، سو جائیں، اور آپ فکر نہیں کریں گا، میں آپ کے جنکو کو کھا نہیں جاؤں گا۔ ٹے نے اپنے دادو کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور گڈ نائٹ بول کر اپنے روم سے باہر چلا گیا۔ ٹے کو اسٹڈی روم کی لائٹ نظر آئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جنکو ہی ہوگا، اس نے اپنے قدم اسٹڈی روم کی جانب کیے۔ ٹے دروازہ کھول کر اندر آیا تو جنکو کا منہ دوسری جانب تھا۔ ٹے یہ آج کیا کہہ رہے ہو تم دادو سے؟ ٹے دروازہ کھول کر اندر آیا تو جنکو کا منہ دوسری جانب تھا۔ ٹے یہ آج کیا کہہ کے آئے ہو تم دادو سے؟ جنکو خاموش بیٹھا رہا۔ ٹے میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ ٹے نے جنکو کا بازو پکڑ کے اس کو اپنی جانب کیا، مگر ٹے حیران ہو گیا، جنکو کی آنکھیں لال تھیں جیسے وہ بہت رویا ہو۔ ٹے کچھ دیر جنکو کو دیکھ رہا تھا، پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹے میں یہ کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ ٹے نے جنکو کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کیا، مگر ٹے حیران ہو گیا، جنکو کی آنکھیں لال تھیں جیسے وہ بہت رویا ہو۔ ٹے نے جب سے جنکو کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو وہ بے چین تھا، آخر کیوں اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے؟ میں نے تو اسے نفرت کرتا ہوں، تو پھر کیوں؟ تنگ آ کر ٹے نے نیند کی گولی کھائی، کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا تھا۔ جنکو کو آج اپنے ڈیڈ کی بہت یاد آ رہی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ آج ضرور جائے گا اپنے ڈیڈ کی قبر پر۔ ٹے آفس میں تھا جب دادو نے کال کی، دادو بیٹا جنکو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ٹے دادو آپ دیکھ لیں، یہیں کہیں ہوگا۔ دادو نہیں بیٹا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ ٹے اوکے میں دیکھتا ہوں۔ ٹے اسی وقت کار میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے۔ ٹے اوکے میں دیکھتا ہوں۔ ٹے اسی وقت کار میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے۔ جنکو آج اپنے ڈیڈ کی قبر پر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکلا تو باہر فوڈ اسٹریٹ سے گول گپے لے کر کھانے لگا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تھا تو گول گپے کھا لیتا تھا۔ ابھی جنکو کھا رہا تھا کہ اچانک پاس آ کر ایک گاڑی کا ٹائر چڑچڑائے۔ جنکو نے مڑ کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی، اس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ ٹے گاڑی میں بیٹھو، ٹے نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ جنکو وہ میں ابھی جنکو نے اتنا ہی کہا تھا کہ ٹے نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ کر کار میں بٹھا دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی جنکو نے اتنا ہی کہا تھا کہ ٹے نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر کار میں بٹھا دیا اور بہت زور سے دروازہ بند کر دیا۔ جنکو اچھل گیا تھا۔ راستے میں جنکو نے ٹے کو 2-4 بار چور نگاہ میں دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت سختی تھی، اس وجہ سے جنکو کچھ بول نہ سکا۔ گاڑی آ کر پورچ میں رکی تو ٹے نے جنکو کو
باہر نکالا اور اس کا بازو کھینچ کر اس کے اندر لے گیا۔ لاؤنج میں دادو بیٹھی ہوئی تھی، ٹے نے جنگکوک کو پکڑ کر صوفے پہ پھینک دیا۔ لاؤنج میں دادو بیٹھی ہوئی تھی، ٹے نے جنگکوک کو پکڑ کر صوفے پہ پھینک دیا۔ جنگکوک کو پکڑ کر صوفے پہ پھینک دیا۔ ٹے، آئندہ تم مجھے باہر نظر نہ آؤ، میرے سے برا کوئی نہیں سمجھ آئی، اور آئندہ یہ حلیہ بھی نہ ہو تمہارا، مار دوں گا میں تم کو، مار دوں گا میں تم کو۔ جنگکوک سہما ہوا دیکھ رہا تھا اس کو، جنگکوک سہما ہوا دیکھ رہا تھا اس کو۔ دادو کیا ہوا ہے ٹے، کیوں ڈانٹ رہے ہیں تم کو جنگکوک؟ دادو کیا ہوا ہے ٹے، کیوں ڈانٹ رہے ہو تم جنگکوک کو؟ جنگکوک کو، ٹے دادو آپ خود ہی پوچھ لیں اپنے لاڈلے سے اور سمجھا بھی دینا آپ اس کو۔ ٹے کہتا ہوا روم کی جانب چلا گیا۔ ٹے کہتا ہوا روم کی جانب چلا گیا۔ دادو جنگکوک کیا ہوا ہے بیٹا، دادو نے جنگکوک کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ دادو جنگکوک کیا ہوا ہے بیٹا، دادو نے جنگکوک کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، روتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ جنگکوک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتا رہا۔ دادو بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے، دادو بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے۔ دادو کے کہنے پر جنگکوک نے ساری بات بتائی دادو کو۔ دادو آپ بھی بتاؤ اس میں غلط کیا ہے، میں نے کیا کیا غلط، اب بتاؤ مجھے، اور مجھے آج تک ڈیڈ نے کچھ نہیں کہا تھا ایسے کپڑوں سے یا کہیں آنے جانے سے، مجھے آج تک ڈیڈ نے کچھ نہیں کہا تھا ایسے کپڑوں سے یا کہیں آنے جانے سے۔ جنگکوک دادو اگر یہاں اس طرح کی پابندیاں ہیں تو میں یہاں نہیں رہنا۔ دادو جنگکوک پاگل ہو گئے ہو تم کیا، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، چلو میرا بیٹا جا کر فریش ہو جاؤ، چلو میرا بیٹا جا کر فریش ہو جاؤ۔ جنگکوک شام سے ہی اپنے روم میں تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گا، اور ایک آزاد لڑکا تھا، جیون صاحب نے کبھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ جنگکوک نے وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا شب خوابی کا لباس نکالا تو چینج کرنے واش روم میں چلا گیا۔ ٹو بی کنٹینیو نیکسٹ پارٹ۔